بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جہنم سے رہائی، جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی احادیث میں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ بعض تھوڑے لبرل قسم کے یا کوئی ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی بس قرآن کو تسلیم کرو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث میں ہی ذکر ہے۔ تو حدیث تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو کہتا ہے، تو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد سے استدلال کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہی کو آپ رد کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب منطق، بڑی عجیب لاجک ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نکاح کرتا ہے نا، تو نکاح کرنے کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے اب نکاح اس نے کر لیا، بعد میں اس کے بچے ہوئے، اس کو کوئی کہتا ہے بھائی بچوں کی تربیت کرو، پرورش کرو، ان کی تعلیم کا کوئی اس کے لیے کوشش کرو، انتظام کرو۔ وہ کہے نہیں بھائی میں نے تو نکاح میں ایجاب و قبول اس کا نہیں کیا تھا، میں نے کہ میں بچوں کی پرورش کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں نے تو جسٹ نکاح کو قبول کیا تھا۔ تو ہر عقل مند آدمی اس کو یہی کہے گا کہ بھائی نکاح کو قبول کرنا ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ جب آپ نے نکاح قبول کیا اٹ مینس کہ آپ نے اس کی ساری ذمہ داریاں، ساری رسپانسبلٹیز آپ نے ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ساری ذمہ داریاں میں ادا کروں گا۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب محمد الرسول اللہ کو اس کے ساتھ ماننا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ بتانے والے تو در حقیقت محمد الرسول اللہ ہے۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات میں ہمیں براہ راست اس چیز کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے نجات حاصل کرنے کا، اگر ہماری یہ بات کوئی ایسے دوست سن رہے ہیں، کسی ایسے آدمی تک، کسی ایسے انسان تک پہنچ رہی ہے جس نے اسلام اس کی نظر میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا یا اس کو اسلام سے واقفیت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے قریب آئے، دین کے قریب آئے، توحید کے قریب آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف کبھی نہیں کرتا۔ تو نجات کا ذریعہ، جہنم سے خلاصی، آزادی کا ذریعہ صرف اور صرف اس میں ہے کہ انسان اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور اگر ایک آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس پر ایک تو فخر ہونا چاہیے، دوسرا اس بات کا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ لیکن ظاہر ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گناہ کریں گے تو بندہ جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کریں گے۔ تو اس کلمے کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا یہ ٹائٹل ہے، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کچھ نیڈز ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا پھر آپ اس کی ریکوائرمنٹ بھی مکمل کریں تاکہ آپ اس کے تقاضوں پر عمل کریں اور جہنم کو دیکھے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ یعنی ایک ہے زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے اعتقاد رکھنا، ایک ہے پریکٹسنگ، عملی مسلمان بننا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کا یہ اعتقاد ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ ہاں جو گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کرے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.Darsequran.com